السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ دوستو، ایسے لگتا ہے کہ شہباز شریف یعنی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے لیے ہر روز جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے۔ اب بہت سارے ایسے معاملات ہوئے ہیں حالیہ دنوں میں کہ جس سے لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان کے روپے کی اور اسٹاک مارکیٹ کی مشکلات ختم نہیں ہو رہی ہیں، اسی طرح اس مخلوط حکومت کی مشکلات بھی مسلسل جاری اور ساری ہیں۔ ایک طرف سپریم کورٹ نے پہلے تو صدارتی ریفرنس تھا آئین کے آرٹیکل 63(a) کے حوالے سے کہ یعنی اگر کوئی پارٹی کا رکن اسمبلی منحرف ہو جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے، تو سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کے لیے یعنی حمزہ شہباز کے لیے مشکل کھڑی کر دی کہ جو منحرف اراکین تھے پی ٹی آئی کے، ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، تو اس طرح ان کے لیے وہ معاملہ ابھی تک ادھر لٹکا ہوا ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے آج ایک اور اہم کیس میں ایک نوٹس لیا ان تبادلوں کا، ان بھرتیوں کا، ان پوسٹنگز کا جو کہ موجودہ حکومت نے ایک مہینے کے اندر اندر کی ہیں۔ بلکہ بدھ کے روز ہی پنجاب حکومت نے صوبے کے اندر کوئی تقریباً 50 سینئر بیوروکریٹس کو ادھر ادھر کیا ہے، دھڑا دھڑ پوسٹنگز اور بھرتیاں تبادلے کر رہے ہیں۔ اسی طرح 7 ڈی آئی جی لیول کے پولیس افسران ہیں، ان کی خدمات بھی وفاق کے حوالے کر دیں گے۔ اس طرح وہاں پہ اسپیس پیدا ہوگا من پسند پولیس افسران کو لگانے کا، اور پوری بیوروکریسی میں یہ جو اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے اس کا واحد مقصد یہی لگ رہا ہے کہ اپنی پسند کے لوگ لگائے جائیں۔ اس حوالے سے پھر جب پی ٹی آئی نے شور مچایا تو سپریم کورٹ نے از خود ایک نوٹس لیا۔ آج اس کی سماعت ہوئی بڑی ایک ہنگامی بنیادوں پہ، اور اس میں چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ لاہور میں کیس کے دوران ایف آئی اے کے استغاثہ کو پیش نہ ہونے کی ہدایت کی گئی، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ اس طرح ڈاکٹر رضوان کا بھی ذکر آیا جو کہ مسٹیریس حالات میں فوت ہو گئے تھے، کہا گیا تھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور یہ بھی سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے پوچھا کہ ڈاکٹر رضوان کو اپنے کام سے ہٹایا کیوں گیا تھا۔ تمام اقدامات بظاہر کرمنل جسٹس سسٹم میں مداخلت کے مترادف ہے۔ اب اٹارنی جنرل سے وہ سوال جواب کر رہے تھے جسٹس عمر عطا بندیال اور دوسرے جج صاحبان، اور جسٹس عطا بندیال نے یہ بھی کہا کہ ای سی ایل میں سے 4000 افراد کو کس قانون کے تحت، کس قاعدے کے تحت نکالا گیا، کیا کرائٹیریا تھا، اور ہم اسے رول آف لاء کی سخت ایک لحاظ سے خلاف ورزی قرار دیتے ہیں۔ کوئی وضاحت نہیں ہوئی اور آنن فانن 4000 افراد کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ہٹا دیا گیا۔ آخر کن بنیادوں پہ، اس کی وضاحت کیا ہے حکومت کا؟ تو اس طرح جو شروع سلسلہ ہوا تھا موجودہ حکومت میں پنجاب میں اور اسلام آباد میں کہ من پسند افراد کو لانے کے لیے بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ، تو اس پہ سپریم کورٹ نے فوراً ایک قدغن لگا دی گئی اور یہ کہا کہ جن افسران کو ادھر ادھر کیا جا رہا ہے ان تمام کی انڈیویجول تفصیلات عدالت کو فراہم کی جائیں کہ کس قاعدے قانون کے تحت ان کو ادھر سے ادھر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ یعنی بیوروکریسی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 4-5 ہفتے کے دوران، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی پسند کے یعنی شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور حمزہ شہباز اپنی پسند کے افسران وہاں پہ لانا چاہتے ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ آپ دیکھیے کہ گزشتہ چند دنوں سے اس حکومت نے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف ایک کیمپین شروع کی ہوئی ہے، اور وہ تھا کہ جو اپنی حکومتوں کا موازنہ پی ٹی آئی کی حکومت سے، اس کے لیے گزشتہ 10 دنوں سے ذرائع ابلاغ میں، ٹی وی اور اخبارات میں کیمپین چل رہی ہے۔ کم از کم 1.5 کروڑ روپے روزانہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے، اور اب یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ یوم تکبیر 28 مئی کو ہوتا ہے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، اس وقت تک 10 روزہ جشن منایا جائے گا، اور اس کے لیے دنیا پاکستان بھر کے اخبارات کو جی بھر کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی یہ مہم چل رہی ہے، اور کم از کم 2 کروڑ روپے روزانہ کے حساب سے یہ کیمپین چلے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک ملک جو کہ اس وقت وسائل کی کمی کا شکار ہے، کہا جا رہا ہے کہ ہم شاید ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، دیوالیہ پن کی طرف، لیکن ادھر یہ حکومت اپنے پرانے چونچلے، پرانے طریقوں کو جاری رکھتے ہوئے
اور ہمارے ماشاءاللہ بیوروکریٹ بھی ہیں، بڑھ بڑھ کے یہ کام کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح تمام اخبارات کے فرنٹ پیجز بھرے ہوئے ہیں ان کے اشتہارات سے. اور یہ پہلے تو تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ، پی ٹی آئی حکومت کا اپنی حکومتوں کے ساتھ موازنہ، اور اس کے بعد اب یوم تکبیر یعنی 28 مئی تک یہ ایک کیمپین چلے گی. تو ان سے کوئی پوچھے کہ آخر اس سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ پیسہ کس کا ہے. ایک تو آپ نے دیکھا کہ بیوروکریسی کو ادھر ادھر کر کے خوش کر رہے ہیں، پھر میڈیا کو خوش کیا جا رہا ہے. یعنی جو کام گزشتہ 3.5 برسوں کے دوران بہت کم ہو گیا تھا، اس کا شاید 20% بھی نہیں ہوا، وہ اب مکمل زور شور سے شروع ہو گیا ہے تاکہ لوگوں کے منہ بند کیے جائیں. اور غالباً پی ٹی آئی حکومت کو جس طرح معاندانہ حالات کا سامنا کرنا، وہ اس کی وجہ بھی شاید یہ تھی کہ ان کے اشتہارات بند ہوئے ہوئے تھے، اس انداز کے اشتہارات. دوستو، میڈیا اور بیوروکریسی کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ اپنے حق میں اداروں کو کرنے کا یا ان کے ساتھ مداخلت کا، اس کا ایک مظاہرہ گزشتہ دنوں دیکھنے میں آیا جب پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے 12 ججوں کو اپنے نئے گھر تعمیر کرنے کے لیے قرضہ دے دیا. کئی کروڑ، ہر جج کو کوئی 3 سے 3.5 کروڑ روپے کے برابر قرضہ دیا ہے. یعنی آپ نے میڈیا کو بھی خریدنے کی کوشش کی، ان کو اب بیٹ ڈال رہے ہیں اشتہارات کے ذریعے. اپنے من پسند بیوروکریٹس کو بھی ادھر ادھر کر رہے ہیں آنے والے انتخابات میں سپورٹ کے لیے. اور آپ لاہور ہائی کورٹ ایک سیرین ترین کورٹ ہے، اس کے ججوں کو اس طرح قرضے دے رہے ہیں. کیا یہ غریب لوگ ہیں؟ ہر جج کی کوئی 10 سے 12 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ہے. اگر ان لوگوں کو قرضے آپ دے رہے ہیں تو پھر تو غریب لوگوں کا اس سے زیادہ حق ہے ان لوگوں کا جو بیچارے 25 سال 30 سال تک نوکری کرتے ہیں اور پھر ایک ٹیلی ویژن بھی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں. تو یہ مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے یہ شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری اور ان کے ساتھی مسلسل اپنی حکومتیں چلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں من پسند افراد کے ذریعے، چاہے میڈیا ہو، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے بیوروکریسی ہو. اور شاید عوام کو یہی بات پسند نہیں ہے. اسی کے ریاکشن میں لوگ اب دوسری طرف جا رہے ہیں. بھلے ضروری نہیں کہ وہ عمران خان سے اتنی محبت کرتے ہوں، لیکن ان لوگوں سے جو ناراضگی ہے، ان پہ جو غصہ ہے، اس کا نتیجہ عمران خان کے لیے جو ایک سپورٹ کی ایک لہر پیدا ہوئی ہے وہ ہر طرف نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ گزشتہ روز موجودہ حکومت کو ایک اور جھٹکا لگا، اور وہ جھٹکا تھا نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس. یہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ایک ادارہ ہے. اس کا 105واں اجلاس ہوا، اور مزے کی بات کہ اس میں کہا گیا کہ 2020-21 کے جو اعداد و شمار تھے، یعنی ہماری شرح ترقی جو تھی وہ اصل میں 5.74% تھی. اسی طرح جو 2021-22 کی جو ترقی کا تخمینہ بتایا گیا ہے وہ 5.9، تقریباً 6% بتایا گیا ہے. اب یہ اتنے غیر معمولی اعداد و شمار ہیں، اس پہ سب لوگ حیران بھی رہ گئے ہیں. اس لیے کہ آپ نے سنا ہوگا پیپلز پارٹی اور PMLN کے تمام لوگ تو ہر جگہ پہ معیشت کی بربادی کا رونا رو رہے تھے کہ انہوں نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا. حالانکہ ورلڈ بینک، IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کی ترقی کی شرح گزشتہ سال 5.23% تھی اور اس سال شاید 4.5% رہے گی. لیکن اب تازہ ترین جو اعداد و شمار اپڈیٹ ہوئے ہیں اس کے مطابق 2021-22 کی شرح ترقی جو ہے وہ تقریباً 6%، 5.97%، جو کہ ان سب کے منہ پہ ایک لحاظ سے ایک تماچا ہے، کیونکہ انہوں نے تو لوگوں کو یہ بتایا کہ مہنگائی ہو گئی ہے، معیشت برباد ہو گئی ہے، اور اگر یہ عمران خان اور ان کے ساتھی بازاروں میں جائیں گے تو ان کو جوتے پڑیں گے. اور یہ مریم صفدر صاحبہ نے کہا، مریم اورنگزیب نے بار بار کہا، خواجہ سعد رفیق نے کہا، اور بہت سارے ان کے جو لیڈر تھے، سینئر لیڈر تھے، کہ ان کو بازاروں میں، مارکیٹوں میں جوتے پڑیں گے. لیکن جناب آپ نے دیکھ لیا کہ PTI کے لوگ جہاں جہاں جا رہے ہیں، عمران خان جہاں جہاں جا رہے ہیں، اور ایک لحاظ سے والہانہ استقبال ہو رہے ہیں. یہ ہمارا مقصد اس کو ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ محض اس تضاد کو اور جھوٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جس طرح سابقہ اپوزیشن حکومت اور موجودہ حکمران جماعتوں نے کس طرح ایک پروپیگنڈا کیا ایک سسٹمیٹک انداز میں، لیکن اب ان کی تمام تر تدبیریں خود اعداد و شمار کی مدد سے
الٹی ہو رہی ہیں، اور سپریم کورٹ شاید اب ان غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے تمام تر پریشر جو تھا وہ اب فوج پہ جا رہا تھا، پی ٹی آئی پہ جا رہا تھا، بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ صدارتی ریفرنس کے فیصلے کے بعد ایک لحاظ سے جو ریورس گیئر لگا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ آئندہ چند دنوں میں برآمد ہوگا، اور وہ جھوٹ اور منافقت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا غالباً اس کو کسی حد تک اب ایک بند لگ جائے گا.